پہلا سوال، اگر برقع پہننا یا نقاب کرنا اسلام کی انٹیگرل ایسنشل پریکٹس ہے تو قرآن میں ایک بھی ورس دکھائی جائے جو نقاب یا برقعے کی بات کرتی ہے؟ سب سے پہلے میں صبحی خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر وہ قرآن کو پڑھتی تو اسے پتا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں خواتین کو حجاب کا حکم دیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی زینت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 59 یعنی 59، اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہ اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانکے رکھنا یعنی حجاب کرنا۔ اس آیت میں جلباب کا لفظ آیا ہے۔ اگر ہم جلباب کا ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانکے رکھنا یعنی حجاب کرنا۔ صبحی خان نے صرف اور صرف قرآن کی دلیل مانگی ہے، لیکن انشاءاللہ آج میں تمہیں ہندوازم اور کرسچینٹی سے بھی دلیل دوں گی۔ اگر آپ دیکھیں گے رگ ویدا بک نمبر 8 ہم نمبر 33 ورس نمبر 19، اس میں ہندو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حجاب کرے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں گے 1 کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6، اس ورس میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورت اپنے سر کو کور نہیں کرتی تو اس کے سر کے سارے بال شیو کر دینا چاہیے، یعنی اس ورس میں عیسائی عورتوں کو حجاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرا سوال، اگر یہ ہمارے سمویدھان کے انوچھید 25 میں دیا ہوا دھارمک سوتنترتا کے ادھیکار کی بات ہے تو سیم یہی ادھیکار علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں یا جامعہ میں پڑھنے والے غیر مسلم چھاتروں اور چھاتراؤں کو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ وہاں پر ڈریس کوڈ پالیسی اور اسکول کی پالیسی کی بات کر کر غیر مسلم بچوں کو شیروانی یا شلوار قمیص پہننے کے لیے مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال، یہ خاتون کو شاید پتا نہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں کئی سارے نان مسلم لڑکیاں ٹی شرٹ اور جینس پہن کر گھومتی ہیں، اور وہاں پر کسی کو کوئی دقت کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پر فریڈم آف کلوتھنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ فریڈم آف ریلیجن کی بات ہو رہی ہے۔ حجاب جو ہے مسلمان خواتین ریلیجیس آئیڈینٹی کے لیے پہنتی ہے، مگر کوئی نان مسلم لڑکیاں ٹی شرٹ اور جینس آئیڈینٹی کے طور پر نہیں پہنتی بلکہ فیشن کے لیے پہنتی ہے۔ تو یہاں پر فریڈم آف ریلیجن کی بات ہو رہی ہے، فریڈم آف کلوتھنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو سمجھیے صبحی خان۔ تیسرا سوال، اگر یہ مہیلاؤں کے چننے کے ادھیکار کی بات ہے تو میرے جیسی مسلمان مہیلائیں جو حجاب نہیں کرنا چاہتی ہیں یا پھر اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں، جو بال کھولنا چاہتی ہیں، جو سوتنترتا کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، ان کے چننے کے ادھیکار کا کیا؟ ان کو کافر ہونے کا یا خراب مہیلا ہونے کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ تیسرا سوال، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ خاتون اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم دیا ہے۔ اتنی بیسک سی چیز انہیں معلوم نہیں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور جب یہ کہتی ہے کہ کھلے بال رکھ کر گھومنا چاہیے، بالکل آپ کھلے بال رکھ کر گھوم سکتی ہے، آپ کو کوئی پکڑ کر پوچھے گا نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مانو یا مت مانو یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر مانیں گے تو آپ کی بھلائی ہے، اگر نہ مانیں گے پھر قیامت کے دن جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کا حساب آپ سے لے گا۔ ہم مسلمان خواتین جو حجاب پر عمل کرتی ہے وہ بے حجاب رہنے والی عورتوں کو، لڑکیوں کو کبھی بھی برا یا خراب نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کا اوپن ول ہے، یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیے، نہ رکھنا چاہتے ہیں تو نہ رکھیے، مگر اسلام میں اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ چوتھا اور آخری سوال،
हमारे घर की अगर कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति, क्या हम बिना उसकी पहचान देखे उसको अपने घर में घुसने देते हैं? हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। बिना जाने बिना पहचाने अपने घर में जब हम किसी को नहीं घुसने देते हैं, तो पहचान छुपाए हुए नकाबपोश लोगों को हम समाज में और अपने देश में कैसे घूमने दे सकते हैं? चौथा सवाल, ये खातून का कहना है नकाबपोश लोगों को देश में घूमने नहीं देना चाहिए। क्या इनका मतलब ये है कि कोरोना के वक्त हम 2 साल से जो गुजर रहे थे, हर कोई नकाबपोश हो गया था, हर कोई फेस मास्क लगाकर ही घूम रहा था, अगर फेस मास्क ना लगाने पर फाइन पे करना पड़ रहा था? इनका मतलब ये है कि जो भी कोरोना से मास्क लगाकर है उससे नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो जाएगा। इनकी बात बेबुनियाद है। नकाब पहनने से, फेस कवर करने से हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर नकाब पोशी से क्राइम बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। सारी दुनिया 2 साल से कोरोना को चलते नकाब लगाए, फेस मास्क लगाने पर मजबूर हो गई, तो इनका मतलब ये है कि दुनिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया। कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि दुनिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया। रही बात अगर घर पर कोई आएंगे तो बिल्कुल हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका नाम पूछेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके आने का पर्पस पूछेंगे। ज़रूरत पड़ने पर उनका चेहरा, फेस देखने पर ही उन्हें अंदर लेंगे। मिसाल के तौर पर लेडीज़ जब भी अगर घर पर नकाब पहन कर आती है तो ज़रूरी नहीं है कि मर्द हजरात ही दरवाज़ा खोले, लेडीज़ भी दरवाज़ा खोल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात सबको ये समझाना चाहती हूँ, नकाब या हिजाब जो पहनना है वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर महरम के सामने पहनना है। औरत का हिजाब नहीं होगा। मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ, नकाब या हिजाब जो भी पहनना है वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर महरम के सामने पहनना है। औरत का हिजाब नहीं होगा। अगर कोई घर पर लेडीज़ आ गए तो मैं दरवाज़ा खोलूँगी, तो मेरे सामने तो हिजाब ही नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगी हिजाब निकालो, मुझे देखना है। तो औरत का हिजाब नहीं है, इस बात को समझिए। अगर आदमी दरवाज़ा खोलता है तो ज़रूरत की बुनियाद पर वो भी उस खातून से रिक्वेस्ट कर सकता है, आपकी पहचान के लिए अपना फ़ोटोग्राफ बताइए, आईडी प्रूफ बताइए या फिर चेहरा बताइए, तभी हम आपकी आइडेंटिटी लेकर अंदर दाखिल होने देंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। नकाब पोश होने से सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है क्या? जितने भी लोग नकाब लगाकर फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नकाब लगाते ही देश को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है? ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेमाना या बेमतलब की बात है।